بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي رواه البخاری ومسلم۔ مشاہدین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے کہ روزہ یہ انسان کے عقیدے کی، ایمان کی دلیل ہے، انسان کے ایمان کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اجر و ثواب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ عام اعمال کے بارے میں، عام کاموں کے بارے میں تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم انسان کے ہر عمل کا بدلہ کئی گناہ ملتا ہے، اور الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ سے 700 گناہ تک مل سکتا ہے۔ یہ کیفیت کے اعتبار سے ہوگا، انسان کے اندر للہیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا کام کر رہا ہے، اسی اعتبار سے اس کے عمل میں اللہ کی طرف سے بدلہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ الا الصیام، سوائے روزے کے، روزہ فَإِنَّهُ لِي، اللہ فرماتا ہے یہ تو بس میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا خود بدلہ دوں گا۔ إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، انسان اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو، کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میری وجہ سے چھوڑتا ہے، لہٰذا میں خود ہی اس کا بدلہ عنایت کروں گا۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہو، اس کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، اس بات کی یاد ہونی چاہیے کہ میں روزہ صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اگر انسان کے روزے میں کہیں ریاکاری آ گئی، اگر انسان کے روزے میں کہیں سے دوسروں کو دکھانے کا جذبہ آ گیا، تو سمجھ لینا چاہیے پھر اس روزے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ روزہ یہ جہاں انسان کے اخلاق کو بناتا ہے، اس کی زندگی کو سنوارتا ہے، وہیں انسان کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ روزہ بذات خود ایمان کی دلیل ہے، عقیدے کی دلیل ہے، اور روزہ وہی تو رکھے گا جس کو یقین ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ کی نظام پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے نازل کردہ احکام پر۔ جو مانتا ہی نہیں ہوگا وہ روزہ کیوں کر رکھے گا؟ لہٰذا انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان ہے، لیکن اب صاحب ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس ایمان کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ روزہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت ہی ممد اور معاون چیز ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بہت سے مواقع آتے ہیں وہاں انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان نہیں کھاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ رب کی ذات میری نگہبانی کر رہی ہے، اور اس چیز کو بار بار انسان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے کوئی بھی خلاف روزہ کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی بات جو روزے کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے وہ مجھے انجام نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اسی پر بدلہ ہے، اسی پر انعام ہے، اسی کے نتیجے میں مغفرت ہوگی جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مطلب عقیدہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، قوی الایمان ہو انسان، یقین اس کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، اور احتساب کا مطلب اجر و ثواب مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، ایسے شخص کی پہلی ہی مرتبہ اللہ کی طرف سے مغفرت کر دی جاتی ہے، مغفرت کا پروانہ اس کے حق میں لکھا جاتا ہے۔
معلوم یہ ہوا جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا وہ اپنے روزے کا ویسے ہی پاس و لحاظ کرے گا، وہ اس کا خیال کرے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا، پاسداری کرے گا، اور اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ، اس کی معیت، اس کے دیکھنے کو انسان بہت زیادہ اپنے اندر محسوس کرے گا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ مراقبے والی کیفیت، یہ اللہ کے استحضار والی کیفیت انسان کے اندر جس قدر مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اسی اعتبار سے یہ روزہ انسان کو عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تیار کرے گا۔ روزہ جہاں ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے، وہیں یہ چیز بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو روزے کی حالت میں اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اسلام کے بارے میں مشکوک ہو، اسلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہو یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جدید دنیا ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ انسان مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر ہو رہا ہو تو اس بات کی یہ واضح دلیل ہے کہ انسان کا ایمان وہ مضبوط نہیں ہے۔ تو روزے کے دوران انسان کو اپنے اسلام کو بھی چیک کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔